الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. دروز دربستان سرا ہم توتیان خوشنوا پڑھتی تھیں نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھیں چرچا چار سو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بے انتہا عزت کے لائق معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہاں شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس مبارک گھڑیوں کا صدقہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. جو خطبہ میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسجد کا بھی تذکرہ ہوا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی. فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب ہرگز آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. فرمایا کہ آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی. وہ زیادہ حقدار ہے مسجد کہ آپ اس میں ہی نماز پڑھیں، اور فلاں مسجد جس کو مسجد درارہ کہا جاتا ہے اس میں آپ نے نماز ہرگز نہیں پڑھنی.
اور اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں دو مسجدوں کا ذکر ہوا، اس میں سب سے پہلے فرمایا وَاتَّخِذُوا مَسْجِدًا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، مسجداً ضرارا، نقصان پہنچانے والی مسجد بنائی کفر کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ نے ہرگز اس میں نماز ادا نہیں کرنی۔ یہ مسجد ضرارہ کیوں بنائی گئی، کہاں بنائی گئی، کیسے بنائی، کس نے بنائی، اس کا پس منظر کیا ہے، آج اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ مسجد قباء سے تھوڑے سے فاصلے پر ہٹ کر یہ مسجد بنائی گئی، اور اس کا پس منظر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے سے پہلے یہاں پر بہت بڑے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج۔ قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ ابو عامر یہ بڑا نیک بندہ تھا، عبادت گزار تھا، لوگ بڑے اس کے معتقد تھے، یعنی غیر مسلم مشرکین وغیرہ یہود و نصارہ سارے اس کے بڑے معتقد تھے، بڑے جناب اس کے متعلقین تھے، اس کے پاس آنا جانا، اس کی باتوں کو ماننا، اپنے قبیلے کے اندر، اس قبیلے کے اندر بڑی یہ شان و شوکت رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آئے، اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، لوگوں کو بیماریاں بھی لگتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی قدم مبارک اس سرزمین پر پڑا تو یہ یثرب سے مدینہ طیبہ شفاؤں والا شہر بن گیا۔ لوگ اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا بڑا اظہار فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جب لوگ زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو اس ابو عامر کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ میرے بندے تو اب ادھر جانا شروع ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو اس سے دیکھا نہ گیا، اس نے وہاں سے بھاگ کر مدینہ سے یہ چلا گیا۔ جب غزوہ بدر ہوئی، کفار کو بڑی شکست ہوئی، تو یہ اس نے کیا کیا، جن لوگوں کے مرے تھے واصل جہنم ہوئے تھے، اس نے ان کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں نے تمہارا والد مار دیا، تمہارا بھائی مار دیا، تمہارا بیٹا مار دیا، تو لہٰذا ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ ان کو جنگ کے لیے اکساتا رہا، بڑکاتا رہا، یہاں تک کہ مکہ کے اندر جتنے بھی قبائل تھے مشرکین کے، اس نے سب کو اکٹھا کر لیا، جنگ پر آمادہ کر لیا، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آئی۔ اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی جو قیام گاہ تھی جہاں پر ٹھہرنا تھا، اس نے طرح طرح کے گڑھے بھی کھود لیے تاکہ مسلمان گریں، اپنی پوزیشن سنبھال نہ سکیں۔ ان گڑھوں کی وجہ سے مسلمانوں کو آزمائش کا شکار بھی بننا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبولیت اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے غصے کے اندر وہاں سے چلا گیا۔ اب اس نے ایک اور پلان کھیلا۔ وہ پلان کیا تھا، جو مدینہ کے رہنے والے منافق تھے، بظاہر مسلمان
در حقیقت منافق جیسے عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین تھا، 300 بندے لے کر غزوہ احد سے یہ فرار ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا تاکہ ہمیں دیکھ کر مسلمان بھی ڈر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو استقامت عطا فرمائی۔ وہ عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین کے ساتھ مل کر اس نے پیغام بھیجا کہ آپ اس طرح کرو کہ ایک مسجد بناؤ، ایک مسجد بناؤ، وہاں پر بیٹھ کر ہم یہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو ہم گائیڈ کریں گے، ان کا ذہن خراب کریں گے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کریں گے۔ تو ان کی اس سازش کو ناکام کرتے ہوئے مسجد تو انہوں نے بنا لی، مسجد بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ سے گزارش یہ کرنے آئے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، یہاں پر نماز پڑھیں تاکہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے مستند مسجد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے معاملات کو نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا اس وقت ہم غزوہ تبوک کے سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پر چلے گئے اور وہاں سے نبی علیہ السلام جب تشریف واپس لائے، ابھی راستے میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اے محبوب آپ نے وہاں پر نماز نہیں پڑھنی، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ہرگز وہاں پر نماز نہیں پڑھنی۔ وہ تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جا کر یہ مسجد کو توڑ ڈالیں اور اس کو جلا دیں۔ مسلمان جس وقت اس مسجد کو توڑ رہے تھے تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے یہ مسجد بنائی ہے، ہم نے نیک ارادے سے مسجد بنائی ہے، ہمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیر خواہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی، بلکہ کیا فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ مسجد قباء میں اندر آپ نماز ادا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد قباء میں نماز ادا فرمائی اور وہاں پر رہنے والے جو صحابہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کیا بیان فرمائی، فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد قباء میں تشریف لے گئے اور وہاں کے صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ہمیں معلوم نہیں ہے، البتہ یہ بات ہے کہ جس وقت ہم استنجا کرتے ہوئے خشکا استعمال کرتے ہیں، ڈیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی عمل تمہارا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کا اظہار قرآن میں فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، مسجد قباء اس کی فضیلت بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مسجد قباء کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی مسجد ہونی چاہیے۔ اب مسجد کہاں ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، مختلف رائے تھی صحابہ اکرام کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سب خاموش ہو جاؤ، اس اونٹنی کو پھرنے دو، جہاں تک یہ چکر لگا لے گی وہاں تک ہم مسجد بنا لیں گے۔ اس اونٹنی کو چھوڑا گیا، اس اونٹنی نے جتنا چکر لگایا نبی علیہ السلام نے اتنے احاطے میں مسجد قباء تعمیر فرمائی اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد قباء میں جو ایک دو رکعت جو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں،
پیکج لگواتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی لگاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا، کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن مسجد قباء میں جا کر آپ نے اگر 2 نفل پڑھ لیے تو اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دی، فرمایا مسجد قباء میں جس نے 2 نفل پڑھ لیے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک روایت، یہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول عمرے کا ثواب۔ اسی طرح یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1413، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور جامع مسجد کی علاقے کی مرکزی اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث پاک ہے، اور یہ تبیان القرآن جلد نمبر 5 ہے، اور یہ 11واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 260 ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مرکزی مسجد عطا فرمائی۔ اس مرکزی مسجد میں یعنی آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو اثر نو بنانے پر اعتراض کیا کہ یہ مسجد ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے تھی یہ مسجد ویسے ہی ٹھیک ہے، بنانا کون چاہ رہا تھا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ بلا وجہ اس کو توڑ کر بنا رہے ہیں، یہ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر یہ اعتراض کر رہے ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کسی سوسائٹی کے اندر ہم اگر پلاٹ لے لیں، ہم مکان لے لیں، اس سوسائٹی کے اندر جانا بھی منع ہو، سیکورٹی گارڈ وہاں پر موجود ہو، اب آپ نے اس سوسائٹی کے اندر پلاٹ لے لیا، مجھے بتائیں کیا وہ سیکورٹی گارڈ آپ کو روک سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا پلاٹ وہاں پر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے۔ تو جب جنت میں آپ کے نام کا محل بن گیا، آپ کی پراپرٹی وہاں پر آ گئی، تو مجھے بتائیں جب آپ کی پراپرٹی جنت میں آ گئی تو کیا جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ یار اس پر تو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ آپ سب نے کچھ نہ کچھ تو حصہ ملایا ہوا ہے نا۔ آپ کا نبی علیہ السلام نے یہ سند جاری فرمائی کہ آپ کا محل جنت کے اندر تعمیر ہو گیا، تو جس کا جنت میں محل تعمیر ہو گیا یقیناً وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے،
کہ اس لیے مسجد میں حصہ لیا کہ یہاں پر تو ذکر بھی ہوتا ہے، یہاں پر تو حفظ کی کلاسیں بھی لگتی ہیں، یہ قرآن پاک پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی اپنا ذکر فرمایا، یہاں پر تو ذکر ہوتا ہے، میں اس لیے تعمیر میں حصہ لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن 7 بندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کا سایہ ہوگا ویسے تو زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لیکن جہاں پہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا وہ زمین چاندی کی طرح چمک رہی ہوگی۔ اور ان 7 بندوں میں فرمایا ایک وہ بھی بندہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا ہو، یعنی اس نے نماز پڑھی، اپنے کام پر چلا گیا، اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کا دل مسجد کی طرف ہے کہ اب دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، میں کب دوبارہ مسجد میں جاؤں گا۔ فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا ہے، اور فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے سمجھ لو کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ پھر روایت ہے کہ اگر کسی نے گھر میں نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب ہے، گھر کے اندر جماعت کروائی تو 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر اس نے محلے کی کسی مسجد میں نماز پڑھی 27 نمازوں کا ثواب ہے، علاقے کی مرکزی مسجد میں نماز پڑھنے سے 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس سعادتوں کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں اس مرکزی مسجد میں نماز پڑھ کر ڈھیروں ثواب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔